السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ 4 بچے برائے فروخت۔ یہ تصویر پہلی بار 5 اگست 1948 کو انڈیانا کے ایک میگزین میں شائع کی گئی۔ اس تصویر میں 4 بچے اور ایک خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فوٹو میں خاتون اپنا چہرہ چھپا رہی ہے۔ یہ کہانی ایک بے روزگار جوڑے کی ہے۔ ان 4 بچوں کا باپ ٹرک ڈرائیور تھا۔ یہ دونوں بے روزگار تھے۔ جب صحافی نے اس خاتون اور 4 بچوں کی فوٹو بنانے کی کوشش کی تو خاتون نے شرم کے مارے اپنا منہ موڑ لیا تھا، جبکہ بچے فوٹو میں کیمرے کو حیرت سے گھورتے نظر آتے ہیں۔ بچوں کی ماں اپنے بچوں کو فروخت کرنا چاہتی تھی اور یہ کوئی مذاق نہ تھا۔ اس عورت نے بعد میں تمام بچوں کو بیچ دیا تھا۔ اس نے بچوں کو مختلف لوگوں کو بیچ دیا تھا۔ ان میں سے 2 بچوں جن کا نام رائے این ملز اور اس کے بھائی ملٹن کو ایک زوٹیمن فیملی کو بیچ دیا گیا تھا۔ بعد میں خریدنے والے خاندان نے ان کے نام بدل دیے تھے۔ اگرچہ ان کے اصل گھر میں پریشانیاں تھیں، تاہم ان کو خریدنے والے لوگوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ ان سے پورا دن کھیتوں میں کام کروایا جاتا۔ ان میں سے ایک بچے ڈیوڈ کو بھی کسی نے گود لیا تھا، تاہم یہ خاندان کچھ حد تک اچھا تھا۔ دوستوں، یہ کہانی سننے میں عجیب ہے، پر یہ امریکی تاریخ کی ایک سچی اور سیاہ کہانی ہے۔ غرق ہونے والی کشتی کا خوش قسمت باورچی۔ دوستوں، یہ ایک عجیب اور اس شخص کی خوش قسمتی پر مبنی کہانی ہے۔ یہ سی سروائیول کے سب سے بہترین قصوں میں سے ایک ہے۔ جب ایک نائجیرین شخص نے 3 دن ڈوبنے والے جہاز کے باتھ روم میں گزارے۔ نومبر 2013 میں 12 افراد کے عملے پر مشتمل ایک بوٹ گہرے سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ اچانک آنے والی ایک بڑی لہر نے اس کشتی کو الٹا دیا اور وہ ڈوب گئی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تھی، عملے کے دوسرے ارکان جنہوں نے بحری قزاقوں کے ڈر سے خود کو ایک کیبن میں بند کر لیا تھا، وہ ایک عذاب میں پھنس چکے تھے۔ اس حادثے میں جہاز کا تمام عملہ مر گیا، تاہم ہیریسن اوکین خوش قسمت تھا۔ وہ جس باتھ روم میں تھا وہاں مکمل طور پر پانی داخل نہ ہو سکا اور وہ اس قابل تھا کہ وہ سانس لے سکتا تھا، تاہم آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جا رہی تھی اور کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ ہیریسن مکمل طور پر کپڑوں میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے باکسنگ شارٹس پہن رکھے تھے۔ لگتا تھا کہ ہیریسن بھی دوسرے عملے کی طرح مر جائے گا، لیکن معجزانہ طور پر وہ 3 دن اسی چھوٹی سی جگہ زندہ رہا اور آخرکار اسے 3 دن بعد ریسکیو کر لیا گیا۔ اومیرا سانچیز۔ اومیرا سانچیز ایک 13 سالہ لڑکی تھی جو 1985 میں کولمبیا کے شہر ارمیرو میں نیواڈو ڈیل رویز آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد مر گئی تھی۔ وہ اس کے دوران 3 دن زندہ رہی۔ یہ نومبر 1985 کا ایک دن تھا۔ کئی دنوں سے نیواڈو ڈیل رویز آتش فشاں راکھ اگل رہا تھا اور آخرکار وہ پھٹ گیا۔ اس نے تقریباً 25,000 لوگوں کی جان لے لی۔ تاہم حکام نے لوگوں کو یقین دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب آتش فشاں پھٹا تو ارد گرد کے علاقوں میں کافی زلزلہ آیا۔ ہر چیز پر راکھ پڑ چکی تھی۔ پانی بالکل آلودہ ہو چکا تھا۔ اس آتش فشاں سے نکلنے والے لاوا نے قریبی گلیشیئرز کو پگھلا دیا تھا۔ قریبی دریا میں جب ان گلیشیئرز کا پانی پہنچا تو ارمرو شہر میں ایک سیلابی ریلا آ گیا، جس سے 25,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اومیرا سانچیز اس وقت 13 سال کی تھی۔ اومیرا کے والدین نے اس آفت کے دوران کار سے بھاگنے کی کوشش کی، تاہم وہ بھی اس سے خود کو نہ بچا سکے۔ اومیرا بھی اس آفت کے دوران مر گئی، تاہم ایک فوٹوگرافر نے اس کی یہ فوٹو لی جس میں اومیرا کی کالی آنکھیں اس آفت کی شدت کو بیان کر رہی ہیں۔ اومیرا کی یہ فوٹو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تمام ٹی وی اور اخبارات کی شہ سرخی بن گئی۔ اس فوٹو نے ورلڈ پریس فوٹو ایوارڈ بھی جیتا۔ اومیرا کی یہ فوٹو لینے والے فوٹوگرافر نے بتایا کہ اومیرا ایک حیرت انگیز شخصیت تھی جس نے چھوٹے سے لمحے میں ان پر اپنا سحر طاری کر دیا تھا۔ تاہم لوگوں کا کہنا تھا کہ فوٹوگرافر اس کی تصویر لینے کی بجائے اگر اس کی مدد کرتا تو شاید آج وہ دنیا میں ہوتی۔ تو دوستوں، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔